اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام ناظرین، تمام علماء حق، تمام مراجع کرام اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، کربلا کے ننھے مجاہد جناب علی ابن الحسین یعنی علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے قبل کہ آج کا یہ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں آغاز سے التماس کروں گا مختصر سے ہی صحیح لیکن شہزادہ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام جو باب الحوائج ہیں ان کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ گزارش ہے آغا کہ آپ شہزادہ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، رجب المرجب، یوں بھی برکتوں کا مہینہ اور رحمت پروردگار کا مہینہ، اور اس مہینے میں عظیم سعادتوں کے درمیان اس ننھے مجاہد کربلا کی ولادت باسعادت یقیناً ہم سب کے لیے رحمت پروردگار کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک جناب علی اصغر میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء پر اپنی ننھی سی جان کو قربان کرنے کے بعد اس طرح سے ساری دنیا کی توجہات کا مرکز قرار پائے ہیں کہ جہاں بھی انسانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں بھی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس ننھے شہزادے کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور ہر ایک خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عمر کی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہے، اللہ کے نمائندے اور اللہ کی حجت پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا یہ انسان کا سب سے عظیم جوہر ہے، اور یہی چیز انسان کو عظمتیں اور بلندیاں عطا کرتی ہیں۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو اس سرزمین کربلا کے ننھے شہزادے پر جس نے اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے ساری دنیا کو امامت اور اہل بیت اطہار کے وفادار ہونے کا پیغام دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کا یہ بسم اللہ شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کس کا ہے۔ میں گیا سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے رکعت میں پڑھتے ہیں الحمد، اس کے بعد قل واللہ، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کو قنوت کا دعا نہیں آتا ہے، نہ دماغ میں بستا ہے، تو کیا میرا نماز صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سنی جماعت کا اذان کے بعد کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کا؟ السلام علیکم۔ بہن کے دو سوال ہیں، پہلے تو نماز کے سلسلے میں کہ ان کی نماز جس طرح انہوں نے بتائی ہے صحیح ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ اہل سنت کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد میں مغرب کی ہم کیا نماز فوراً پڑھ سکتے ہیں یا 10 منٹ کا توقف کریں؟ جی میں عرض کروں، جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے کہ ہماری بہن کو قنوت یاد نہیں ہے، جی تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا بغیر قنوت کے نماز ہو سکتی ہے؟ اس کی دو صورتیں میں دونوں عرض کیے دیتا ہوں۔ جی اگر واقعی طور کے اوپر قنوت نہیں پڑھ پا رہی ہیں، ابھی عرض کروں گا کہ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی اگر نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو قنوت نماز کا واجب حصہ نہیں ہے، جی اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن آئیے دوسرے حصے کی طرف چلیں۔ اگر قنوت یاد نہیں ہے تو کم از کم ہماری بہن کو صلوات یاد ہے۔ جی قنوت مکمل اگر ہو جائے گا، اگر اس میں صلوات پڑھی جائے، جی ایک دفعہ آپ ہاتھ اٹھا کر قنوت کے موقع پر صلوات بھیجئے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلی جائیے، یہ مکمل آپ کا قنوت شمار ہوگا۔ جی پہلا سوال۔ جی دوسرا سوال جو ہماری بہن نے پوچھا ہے، مسئلہ اہل سنت کی اذان یا شیعہ کی اذان کا نہیں ہے۔ جی اذان وقت پر اگر ہو رہی ہے
تو آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں. جی. وقت پر نہیں ہے تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ انسان نے اذان دے دی، وقت نہیں آیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. چونکہ ہمارے وہاں جو نماز کا وقت ہے وہ سورج کے ڈوب جانے کے بھی تقریباً 7-8 یا تقریباً 10 منٹ کے بعد جو سرخی ہے فضا کی وہ دور ہو جائے تب نماز کا وقت اور اذان کا وقت آتا ہے. حقیقی غروب جس کو کہتے ہیں. حقیقی غروب کی بنا پر. لہٰذا جب وہ وقت آ جائے تب ہماری اذان کا وقت آتا ہے اور تب وہ ہماری نماز کا اول وقت، اور اسی طرح سے ہمارے روزے کے افطار کا بھی وقت وہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. جی السلام علیکم، ہم بمبئی ممرہ سے بول رہے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا بغیر گواہ کے نکاح ہو سکتا ہے؟ مذہب اہل بیت میں بغیر گواہوں کے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہمارے وہاں طلاق کے موقع پر گواہ کی شرط ہے، نکاح کے موقع پر گواہ کی شرط نہیں ہے. لیکن گواہ کو رکھنا چاہیے. بہتر ہے، بہت سارے اختلافات سے بچنے کے لیے انسان گواہ قرار دے. اور اسی لیے ہمارے وہاں گواہ کی شرط نکاح میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خبر کرنے کی ہمارے وہاں تاکید ہے ولیمے کے ذریعے سے. کیوں؟ تاکہ یہ خود بخود گواہ بن جائیں گے. ان کے ذریعے سے ان کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہو گئی ہے، یہ ان کی طرف سے گواہی بن جائے گی. تو ہمارے وہاں بہتر یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر گواہ قرار دیے جائیں، البتہ شرط نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں دانش بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ماں میرے اوپر شک کرتی کہ میں سٹہ اور جوا وغیرہ کھیلتا ہوں، لیکن کچھ ایسا ہے نہیں، میں کچھ نہیں کھیلتا. بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کیا کروں جس سے ان کا شک دور ہو جائے. السلام علیکم. ان کی والدہ کو شک ہے کہ یہ جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، لیکن یہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسا کرتے ہیں. کیا ایسا کریں کہ والدہ کو ان کی یقین ہو جائے؟ روایتوں میں وارد ہوا کہ اتقوا من مواضع التہم، جہاں پر تہمت لگ رہی ہو ان جگہوں سے خود کو بچایا جائے. جب شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے تو اگر یہ تو پرٹیکولر کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت کے اوپر ڈاؤٹ جا رہا ہے کہ یہ غلط جگہ جا رہے ہیں، اس ٹائم کو اپنی ماں کے ساتھ گزاریں. اس ٹائم کو وہ اپنے ایسے افراد کے ساتھ کہ جو گواہی دے سکیں کہ غلط جگہ کے اوپر نہیں تھے، ان کے ساتھ گزاریں. دیکھیے، انسان اگر اپنے وقت اور کام کو بالکل ٹرانسپیرنٹ قرار دے، پتہ ہو کہ کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، تو شک کی گنجائش نہیں رہے گی. لہٰذا کوشش کریں کہ شک جہاں سے پیدا ہو رہا ہے وہیں سے اس شک کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور اپنی والدہ سے بھی گفتگو کریں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ اگر ان کو غلط خبر مل گئی ہے یا ملی ہے تو ایسا نہیں ہے. وہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنے بیٹے پر بھروسہ کریں. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میں رجن رضوی ممرہ سے بول رہا ہوں. میرا 2 سوال ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ نماز اگر کسی کی زیادہ قضا ہے، مثال کے طور پر اگر 10 سال کی قضا ہے اور اس کی عمر بھی ہو چکی ہے، تو کتنی مختصر کر کے نماز قضا پڑھ سکتے ہیں؟ تو مختصر سے مختصر جو بھی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کی کو دہرانا اور باعث ثواب ہے، اور اس کی اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھنا باعث ثواب ہے. اور یہاں پر عمرہ میں جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کم سے کم صاحب اسلام کی 5-6 مسجدیں ہیں. اس میں ایک کی اذان شروع ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ کے ساتھ ہے تو وہاں تک پہنچتے ہیں پہلی مسجد والے، تو دوسری مسجد سے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اس طرح سے 1-2 منٹ کے فاصلے پر 4-5 جگہ سے اذان ہوتی ہے. کسی کی آواز، کسی کی اذان سمجھ میں نہیں آتی، جب پوری طرح سے کس کی دہرائیں اور ثواب حاصل کریں. اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر کر کے ہم کو بتائیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال ان کا نماز سے 10 سال کی اگر قضا ہے تو مختصر ترین طریقہ کیا ہے کہ اس عمر میں جب کافی عمر ہو رہی ہوگی ان کی، کس طرح سے نماز کو ادا کریں؟ نماز میں 2 چیزیں ہیں، واجبات اور مستحبات. نماز سے مستحبات کو آپ کم کر کے اس نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. آپ توضیح مسائل میں دیکھ لیے جتنے واجبات ہیں نماز میں ان سب کو اختیار کیجئے. اگر مثلا آپ 4 منٹ میں پڑھتے ہیں تو شاید وہ 3 منٹ میں آپ کی نماز ہو جائے گی، مختصر ہو جائے گی. لیکن پھر میں کہوں گا کہ نماز کو مستحبات کے ساتھ پڑھیے گا تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. دوسرا سوال ان کا، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں 5-6 مساجد ہیں اور 1-1 منٹ کے بعد میں جو ہے وہ اذان ہوتی رہتی ہے،
تو وہ اب ان کا سوال کیا تھا میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کریں اس وقت. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں. ہمارے برادر کو یہ سوال، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر مثلا 7 اذانیں ہیں جی اور روایت کہہ رہی ہے کہ اذان کو دہرایا جائے، جی تو پھر اگر 7 اذانوں کو ہم دہرائیں گے تو کیا 7 اذانوں کو دہرائیں اور 7 اذانوں کے بعد دعا پڑھیں جو بعد نماز بعد اذان ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے برادر کا. لیکن سوال کے جواب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اصل کانسیپٹ کیا ہے. جی اسلام کی نگاہ میں اذان مسجد میں مؤمن کو بلانے کے لیے ہے. جی آپ آئیے، با جماعت نماز ہونے جا رہی، آپ تشریف لائیے. اور اسی لیے انہی نمازوں کے لیے اذان ہے کہ جو واجب ہیں اور جن میں جماعت ہوتی ہے، جی انہی کے لیے بلانے کے لیے حکم دیا گیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اذان کی آواز سنیے اور دہراتے ہوئے آپ قریب ترین مسجد میں پہنچ جائیے. اور اب جب آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو اب بقیہ اذانیں ہوتی رہیں. آپ سے کیا مطلب ہے؟ جی آپ نے قریب ترین مسجد تک خود کو پہنچا دیا، نماز آپ نے پڑھ لی. اب بقیہ اذانیں دور کی ہیں، جی جو قریب ترین مسجد تھی اس تک خود کو پہنچانا ہے. بالفرض اگر آپ مسجد کسی وجہ سے، مثلا خدا نہ کرے بیماری کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، مصروفیت کی بنا پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پہلی اذان آپ کو سنائی دی قریب ترین مسجد سے، اس مکمل صحیح اذان کو آپ دہرائیے اور جیسے یہ اذان مکمل ہوئی آپ نے دعا پڑھی، اپنی نماز آپ نے شروع کر دی. اب یہ بقیہ اذانیں ہو رہی ہیں، تاخیر سے ہو رہی ہے، پہلے ہو رہی ہے، اس سے آپ کی بحث نہیں ہے. ایک اذان جو قریب ترین کی آپ سن رہے ہیں، اس اذان کو دہرا کے دعا پڑھ کے آپ اپنی نماز کو پڑھ لیجئے، بشرطے کہ صحیح وقت پر صحیح اذان ہو رہی ہے اور صحیح اذان ہو رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب میرا سوال یہ ہے کہ خمس دینا کیا ہے، اور مطلب خمس کیسے دیں؟ سال میں ایک بار جو دینا ہوتا ہے تو کتنا دیں اور کسے دیں؟ کیونکہ ابھی پورا کنفرم معلوم نہیں تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے ایک بار کنفرم کر لیں. کسے دیں، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ جناب پورا ترتیب سے طریقہ بتا دیں تو بہتر ہوگا. اس سے قبل کہ آپ جواب دیں آغا، اگر اجازت ہو، کہ ہر گھر میں توضیع المسائل جو تقریباً ہر زبان میں جو لوگ جانتے ہیں ہمارے ملک میں موجود ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، گجراتی میں ہے. یہ توضیع المسائل کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. مختصر وقت ہوتا ہے اس میں یہاں، لیکن بہرحال سوال ہے اور اچھا سوال ہے کہ یہ خمس ادا کرنا چاہتے ہیں. خمس کیسے ادا کریں، کس وقت ادا کریں، کس کو دیں، اور اس کے کیا 2 حصے جو ہیں اس کے بارے میں آپ مختصر. یہ 3 سوالات ہیں جن میں سے سب سے پہلا سوال کہ خمس کیسے دینا ہے. جی تو میں یہ عرض کروں کہ خمس کے متعلق ان کی ذمہ داری ہے کہ جی ان کی جو درآمد ہے اس درآمد سے متعلق سال کا ایک دن معین کریں، اور اس درآمد کے خرچ ہو جانے کے بعد جو رقم ان کے پاس بچ رہی ہے اس رقم کو اور گھر میں رکھے ہوئے بقیہ اناج اور تمام چیزوں کو آپ دیکھیے، حساب کیجئے کہ آپ کے پاس کتنی رقم اور کتنا مال بچا ہے. جی ان سب کا حساب تخمینے کے حساب سے تخمینہ کرتے ہوئے آپ رقم کی شکل میں اپنے پاس تحریر کر لیں، اور پھر اس کا 1/5 حصہ یہ آپ کا خمس قرار پائے گا. 20%. جی یہ 20% جو آپ نے خمس کی شکل میں اب اپنے پاس لکھا، مثلا فار ایگزامپل آپ کو یہ پتا چلا کہ 1 لاکھ سب کچھ ملا کے 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، جس میں سے 20,000 20% 20,000 ہوا. یہ 20,000 آپ کی خمس کی رقم آپ کے لیے سامنے موجود ہے. اب یہ خمس کی رقم آپ کو مکمل طور پر اپنے امام کے نائب تک پہنچانا ہے. لیکن ہمارے نائب نے اس خمس کے 2 پارٹ چونکہ ہیں، ان 2 پارٹس میں سے ایک پارٹ جو سہم سادات کا ہے اس کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ مستحق کو دیکھ کر خود اس سہم سادات کو ادا کر دیں. جہاں تک ایک دوسرا پارٹ جو سہم امام کا ہے اس کے لیے ہمارے مرجع نے بہت سے اداروں کو، بہت سی جگہوں کو، بہت سی مسجدوں کو یا بہت سے بزرگان کو، علماء کو اجازت دی ہے آپ یہ رقم ان کے پاس لے جا کر دیں اور ان سے رسید حاصل کر لیں. انہی سب کے درمیان یہ ہمارا ادارہ بھی جو حقیقتاً بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، یہ ادارہ بھی جو میرا یا آپ کا نہیں بلکہ سب کا ادارہ ہے، اس ادارے کے پاس بھی اجازت موجود ہے. آپ اس ادارے کو بھی اپنی رقم ارسال کر کے ان سے اپنی رسید حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو گیم خرید کے کھیلے جاتے ہیں وہ کیا خریدنا حلال ہے یا پھر حرام؟ اور جادو ٹونا جیسے وہ ڈول کا جادو جس پہ پن مارتے تو درد ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے دعا بتائیے تاکہ ہمارے جو چینل کے ویور ہیں
ان کو فیوچر میں جا کے اگر ایسی کوئی مشکل آئے تو آسانی سے اس کا نوادن کر سکیں. شکریہ. السلام. گوگل پلے اسٹور پہ آغا کچھ گیمز ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو خرید کے کھیلنا پڑتے ہیں، کیا وہ شریعت کی روشنی میں جائز ہیں؟ دیکھیں یہ جو گیمز ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ گوگل کے اوپر جا کے لینے ہوں، چاہے اپنی زندگی میں دکان پہ خریدنے ہوں، جو گیمز شرعی طور پر جائز ہیں ان کا خریدنا بھی جائز ہے. جی. لیکن جن گیمز کا کھیلنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان کا خریدنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جی. تو یہ آپ معین کر لیں کہ جس گیم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ شرعی طور پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جی. اگر جائز ہے تو خریدنا بھی اس کا جائز ہے. دوسرا سوال ان کا جادو ٹونے کے سلسلے میں ہے کہ جو گڑیوں کے اوپر پنچ بھوکے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، جس کی حقیقت ہے بھی یا نہیں. بعض ذہنوں میں تصور ہے کہ اگر کوئی جادوگر کسی گڑیا میں اگر کوئی سوئی چبھو دیتا ہے تو جس کی نیت سے یہ کام کرتا ہے اس کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، جبکہ اس کا کوئی تعلق انسان کے گھٹنے سے نہیں ہے. یہ ایک الگ فکر ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے، ورنہ جادوگر کا یہ کام نہیں ہے. یہ رمال ہوتے ہیں یا اس قسم کے افراد ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کے چھوٹے موٹے قسم کے کام کرنے کا اختیار ان جنات کو قبضے میں کرنے کی بنا پر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی شبہ ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا جادو کا شبہ ہے یا جن کا شبہ ہے. جن سے بچنا ہے تو سورہ جن کی تلاوت کریں، جادو ٹونے سے اگر خود کو بچانا ہے تو یہ چاروں قل کی تلاوت انسان کو جادو ٹونے اور اس قسم کے سارے مسائل سے بچا لیتا ہے. اپنے ذہن کو ان چیزوں میں مصروف کرنے کے بجائے ایک پازیٹیو وے میں آگے بڑھیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کو ضرور ترقی عطا فرمائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں ذوالفقار بول رہا ہوں، میں بہت قرضے میں ہوں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے. یہ ہمارے بھائی قرضے میں مبتلا ہے، کس طرح سے اس کا ادا کریں قرضہ؟ قرضے کی ادائیگی سے متعلق نماز بھی وارد ہوئی ہے، دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور ایک دعا جو ماہ مبارک رمضان میں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، جس دعا کو سال بھر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، خود حضور اکرم سے یہ دعا وارد ہوئی ہے، اور جس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کو پروردگار بے نیاز بنا دیتا ہے. تو اس دعا کی آپ زیادہ سے زیادہ اللہم، یہ پوری دعا ہے کہ پروردگار فقیر کو غنی بنا دے، پروردگار قرضداروں کے قرضوں کو ادا کر دے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے. اس دعا کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیں، لیکن نماز اور اپنی عبادتوں کی پابندی کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کریں، انشاءاللہ پروردگار اس مشکل سے نجات عنایت فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے، ایک لانڈری کی دکان ہے جہاں پہ لوگ اپنے کپڑے وغیرہ دھلائی اور استری کروانے کے لیے دیتے ہیں اور وہ واپس لینے کے لیے نہیں آتے. حالانکہ ہماری دکان کی جو قوانین میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اپنی دیا ہوا کپڑے وغیرہ واپس لے جائیں. آفٹر 3 منتھ اس سے گم جائیں یا پھینک دیں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. لہٰذا 3 مہینے کے اندر وہ اپنے کپڑے ہم سے لے جائیں. ہماری شرط میں یہی ہے. لیکن بعض کسٹمر 3 ماہ سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، 6 مہینے بھی ہم رکھتے ہیں، وہ لوگ لینے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو کیا ہم اس کپڑے کو بذات خود استعمال کر سکتے ہیں یا کسی غریبوں کو دے سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لانڈریز میں جو ریسیٹ ہوتی ہے اس پر لکھا رہتا ہے کہ جو کپڑا آپ نے استری کے لیے یا دھونے کے لیے دیے ہیں اس کی 3 مہینے کے اندر اگر آپ نے اس کو وصول نہیں کیا تو پھر جو لانڈری کے اونر ہیں یا جو ذمہ داران ہیں وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. وہ کپڑا کا غائب ہو جائے یا ہو جائے تو آپ اس پہ حق نہیں رکھتے ہیں. یہ 6 مہینے لوگ نہیں آتے ہیں اور یہ کپڑا جو ان کے پاس رہ جاتا ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ جی 2 باتیں میں واضح کر دوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جی. ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو ریسیپٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ لینے نہیں آئے تو صرف لکھ دینا کافی نہیں ہے. جی. جب تک کہ زبانی طور پر اورلی اس آنے والے یا کپڑا دینے والے سے آپ پرمیشن نہ لے لیں کہ تم اگر لینے نہیں آئے
تو پھر اس کپڑے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جی اب آئیے 3 مہینے گزر گئے, یہ پرمیشن لے چکا ہے انسان, اگر نہیں لی ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے جو میں بھی عرض کروں گا. جی. اگر پرمیشن لے چکا ہے اور 3 مہینے کے بعد وہ شخص نہیں آیا تو 2 صورتیں ہیں, یا تو کپڑا اس انسان لانڈری والے کے پاس سے غائب ہو گیا یا خراب ہو گیا, پھٹ گیا, تو اس کو پھر غریب کو, اگر پھٹ گیا ہے تو غریب کو دینا ہے. لیکن اگر غائب نہیں ہوا, اس کے پاس رکھا ہوا ہے, تو اس کو اگر پرمیشن لے چکا تھا 3 مہینے کے بعد والی تو پھر غریب کو دے سکتا ہے. لیکن اگر ایسی زبانی طور پہ اجازت نہیں لی تھی جو نارملی نہیں لی جاتی, تو کم از کم 2 سال تک ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کپڑے کو غریب کو دینا ہے. جی اگر اس انسان نے اس طرح کی اجازت نہیں لی تو وہ جو ریسیپٹ پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے درمیان اگر آپ نہیں آئے اور کپڑا ضائع ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس کے یہ معنی ہے کہ ہم آپ کو واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن کپڑے کی حفاظت کرنی پڑے گی. 2 سال تک آپ کو حفاظت کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو غریب کو دینا ہے. ان سب کے ساتھ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے, اور ہم نے بعض لانڈری والوں سے اتفاق یہ ہے کہ شہر لکھنؤ کی بھی بات بتاؤں, بعض لانڈری والوں کو یہ مشورہ دیا اور اس پہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ آپ جس موقع پر کوئی آپ کے پاس کپڑا لے کے آئے تو آپ اس سے ایڈریس کے ساتھ ساتھ فون نمبر بھی لیجئے, تاکہ آپ اس سے رابطہ کر سکیں, آپ اس کو یاد دلا سکیں. آپ کے پاس جب رجسٹر میں یا آپ کے پاس ریسیپٹ میں نمبر لکھا ہوا ہے, 3 مہینے بعد آپ کو کال کرنی پڑے گی, اس لیے کہ اس کی امانت آپ کے پاس ہے, اس نے آپ کو مالک نہیں بنایا ہے. لہٰذا اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو کال کریں. اگر کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پائے, مثلا اس کی ڈیتھ ہو گئی, مفقود ہو گیا, غائب ہو گیا, نہیں, تب پھر وہ 2 سال والی صورت شروع ہوگی کہ 2 سال تک آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو غریب کو دینا ہے, آپ خود اس کو یوز نہیں کر سکتے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مجھے استھما ہے, میں پمپ بھی لیتی ہوں, کیپسول لیتی ہوں, اس کا پمپ میں ڈال کے کیپسول, اور گولیاں بھی کھاتی ہوں, تو اور گھر کا کام بھی میں کرتی ہوں. اس میں بہت تھک جاتی ہوں, ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں بھی میں کیا روزہ رکھنا میرے اوپر رمضان کا واجب ہے؟ رمضان کا روزہ تو واجب ہے ہی, لیکن کیا اتنی طبیعت خراب میں بھی میں رکھوں؟ یہ جو مرض انہوں نے بتایا جس میں پمپ لینا ان کو پڑتا ہے, یہ اگر عارضہ ماہ مبارک رمضان میں بھی دن کے وقت بھی یہ ہو تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے روزے کے لیے؟ انہوں نے 3 باتیں کہیں, پمپ لیتی ہیں, دوا کھاتی ہیں, اور کام بھی کرتی ہیں. اگر یہ کام اپنا کم کر سکیں کسی بھی طریقے سے, ارلی مارننگ میں کر لیا, سحری سے پہلے کام کر لیا, افطار کے بعد کام کر لیں, دوپہر کے کام سے خود کو بچا پائیں, پہلی بات. دوسری بات, دوپہر میں ان کو دوا نہ کھانی ہو, سحری کے پہلے کھا لیں اور مغرب کے بعد کھا سکیں, اس کی اجازت ہے اگر ان کے پاس. تو اب آخری بچ رہا ہے پمپ. تو اگر یہ پمپ کو استعمال کر کے اپنی صحت کو مینٹین کر سکتی ہیں تو انہیں روزہ رکھنا ہے. پمپ کے لیے میں عرض کر دوں کہ جو ماہ مبارک رمضان بھی قریب آ رہا ہے اور اس موقع پر بھی یہ مسئلہ آئے گا. پمپ جس موقع پر لیا جاتا ہے, کبھی وہ غذا کی نلی میں جاتا ہے, کبھی سانس کی نلی میں جاتا ہے. اگر سانس کی نلی میں یہ پمپ سے دوا جا رہی ہے تو پھر اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا. تو یہ پمپ لیتے ہوئے اپنے روزے کو رکھ سکتی ہیں, بشرطے کہ اس بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہو, یا اس بیماری کی بنا پر کسی اور نقصان کا خطرہ نہ ہو, جیسے مثلا پیٹ خالی رہے تو کچھ اور مشکل درپیش ہو. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر یہ اپنے کام کو کم کرتے ہوئے, دواؤں کو رات اور صبح ڈیوائیڈ کرتے ہوئے, پمپ لیتے ہوئے اپنے روزے کو رکھ سکتی ہیں. لیکن اگر یہ بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ چونکہ بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑا ہے, لہٰذا ان کو فدیہ دینا ہوگا, اور اس فدیے کو یہ کسی غریب کو 750 گرام اناج کی شکل میں دیں گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, چونکہ سوال آ گیا تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان ان قریب آنے والا ہے, ماہ شعبان ہے, اس کے بعد ماہ رمضان المبارک ہے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں اور ہر سال کی طرح اس بار بھی میں گزارش کروں گا, جتنے سوالات آپ کے مسائل صوم کے سلسلے میں ہیں, رمضان المبارک کے سلسلے میں ہیں, عبادات کے سلسلے میں ہیں, روزے کے سلسلے میں ہیں, جلد از جلد ہم تک پہنچا دیجئے تاکہ ماہ مبارک رمضان کا داخل ہونے سے پہلے ہم ان سوالات کے جواب علماء کرام سے لے لیں اور آپ تک پہنچا دیں, تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ مکمل طور سے صحیح ہوں. بہت بہت شکریہ.
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. تلنگانہ. ہمارے پپا کا انتقال ہو گیا مگر انہوں عمرہ اور حج نہیں کرے تو کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ جواب دیجیے. یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ ان کے والد پر مستطیع تھے اور حج یا عمرہ تو خیر واجب نہیں ہے، حج نہیں کیا لیکن انتقال ہو گیا، تو اگر دونوں صورتیں بتا دیا، اگر مستطیع تھے تو کیا کرنا ہے، مستطیع نہیں تو کیا کرنا ہے. اگر ان کے والد انتقال سے پہلے جو حج کا زمانہ آیا اس موقع پر استطاعت ان کے اندر تھی اور پھر بھی وہ حج نہیں کر رہے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر اب ان کی رقم جو میراث کی شکل میں آئی ہے اس سے پہلے حج کی رقم کو منہا کیا جائے، مائنس کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے حج کرنا ہوگا ان کی نیابت میں. لیکن اسے حج پر آپ کو بھیجنا ہوگا کہ جو خود مستطیع نہ ہو یا پھر یہ کہ وہ اپنا واجب حج کر چکا ہو. اب پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ کہ اگر وہ اپنی زندگی میں مستطیع نہیں ہوئے تھے اور حج ان پر واجب نہیں تھا تو اب ان کی اولاد پر اپنے والد کے لیے حج کا انجام دینا واجب نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اولاد نے اپنا حج مکمل کر لیا اور اب اس کے بعد اگلے سال پھر ان کو موقع مل گیا تو اب یہ اپنے والد کی طرف سے مستحبی حج کر سکتے ہیں، لیکن یہ واجب حج نہیں شمار ہوگا. تو اگر واجب حج چھوڑ کر گئے ہیں تو اولاد کو ان کا حج واجب انجام دینا ہے، واجب نہیں چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر اس کو انجام دینا واجب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. ہمارے بھابھی کو شادی ہو کے 5 سال ہو رہا لیکن ان کو 2 ابارشن ہوئے، بچہ ہو رہا لیکن اس کی دھڑکن نہیں بڑھ رہی جس کی وجہ سے ابارشن ہو رہے. پتہ نہیں کیوں، اس کا حل بتائیے. یقیناً یہ علاج ضرور کروا رہی ہوں گی اپنی بھابھی کا، اور سیکنڈ اوپینین تھرڈ اوپینین بھی لینا چاہیے. اولاد نہیں 2 بار ابارشن ہو گیا، ابارٹ کر دیا بچے کو کسی وجہ سے، اس کے لیے کوئی دعا چاہتی ہیں؟ انہوں نے دل کی دھڑکن سے متعلق ذکر کیا ہے، اور اتفاقاً میں ابھی اخیراً دیکھ رہا تھا کہ اگر دل کی کوئی بیماری ہے یا دل کی دھڑکن کے لیے کوئی تشویش یا کسی قسم سے مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو وہ زمانہ کہ جس زمانے میں شکم میں بچہ آیا ہے اور ابھی دھڑکن کا زمانہ شروع نہیں ہوا ہے، تو اس سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں اور پھر آخر تک انشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت کو باقی رکھیں. پروردگار ان کو بھی ایک صحیح و سالم اور صحت مند بچہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میری بیٹی مجھ سے دور گئی ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے. ایسا کوئی دعا بتا دیجیے جس سے میری بیٹی مجھ سے خود سے بات کرے اور میرے پاس واپس آ جائے. ماں باپ کچھ بھی کہیں، کتنا بھی اولاد کے لیے، ماں کا درد ہے کہ بیٹی بات نہیں کرتی، ماں سے ملتی نہیں ہے. ماں چاہتی ہے ایسی کوئی دعا بتا دی کہ بیٹی بات کرنے لگے، ملنے لگے ماں سے. یہ بات ڈھونڈیں کہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی نہیں مل پا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں پابندیوں میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی ہے. ان چیزوں کو دور کریں. دوسری بات، ہمارے وہاں ایک زیارت وارد ہوئی، زیارت امین اللہ. سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت کہ جس کو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے. اس کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک برکت یہی ہے کہ بچھڑے ہوئے افراد کو اس زیارت کی برکت سے دوبارہ پروردگار ملا دیتا ہے. لہٰذا اس زیارت امین اللہ کو آپ شروع کریں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار ہماری بیٹی کو ہم سے دوبارہ ملا دے. یقیناً پروردگار آپ کے اوپر رحم فرمائے گا اور وہ سارے شکوے دور ہوں گے اور بیٹی آپ سے ملنے آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی. پروردگار سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انزلنا یا چاروں قلوں میں سے کوئی ایک قل پڑھتے ہیں، تو اس کے علاوہ یہ نہ پڑھ کر اگر ہم اور جتنے چھوٹے سورے ہیں جیسے کہ سورہ ولادیات، سورہ تکاثر، سورہ معون، اس کے بعد سورہ ضحیٰ والتین والزیتون والشمس، سورہ فیل، اور اس کے بعد کئی اور سورے ہیں، سورہ قریش اور سورہ المسد، جن سب سوروں کو اگر ہم دیکھ کے موبائل سے پڑھیں، کبھی کوئی سورہ کسی وقت نماز میں
کبھی کوئی سورہ کسی وقت کی نماز میں علم کے بعد پہلی رکعت میں، تو کیا ایسا پڑھنے سے، موبائل دیکھ کر پڑھنے سے، ظاہر بات ہے موبائل اٹھا کے ہم دیکھیں گے تو اس سے میری نماز باطل تو نہیں ہوگی، ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ یہی مجھ کو جاننا ہے مولانا صاحب، میری سوال کا جواب دے دیں، بہت بہت شکریہ۔ اس سوال کو مختصر کر دوں کہ نماز واجب میں ہاتھ میں ہم موبائل لے کے کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ شاید دو حصے ہیں سوال کے. ایک حصہ تو یہی ہے کہ کیا قرآن مجید دیکھ کر سورہ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے سورہ انا انزلنا اور 4 سوروں کے علاوہ بھی پوچھا ہے کہ کیا بقیہ سورے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں جتنے بھی سورے ہیں سوائے سور عزائم کے، یعنی وہ سورے کہ جن میں سجدہ واجب ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی سورے ہیں ان سوروں کو آپ سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں پڑھ سکتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ لمبے سورے معمولاً نہیں پڑھے جاتے، لیکن پڑھنے کی اجازت ہے. انسان چاہے تو سورہ بقرہ پڑھ لے، لیکن پڑھنے کی اجازت ہے. جہاں تک یہ بات ہے، یعنی سورہ انا انزلنا اور 4 قل کے علاوہ بھی سورے پڑھے جا اچھا، جو بھی قطع کلام جو بھی سورہ پڑھے مکمل پڑھنا، یہ نہیں کہ ایک رکوع پڑھ لیا اور آدھا رکوع پڑھ لیا، ایسا نہیں. مکمل سورہ سور عزائم کے علاوہ جن میں سجدے واجب ان کے علاوہ پڑھے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر ہم سورہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی اجازت ہے. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان توجہ چونکہ انسان کی کسی اور طرف نہ جانے پائے، لہٰذا حافظے والے سوروں کو پڑھے، لیکن قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید راج حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. میں خود ایک ناظرین چینل وین کا ہوں اور ناظرین سے مالی امداد کی درخواست کرتا ہوں. اس چینل میں ماشاءاللہ میں کئی سال سے مسائل زندگی سے جڑا ہوں. علی جاوید بھائی اور حجت الاسلام والمسلمین آگاہ آپ کی خدمت میں علی جناب اراکین چینل کی برادران اور عزت مآب عمران رسول صاحب السلام علیکم. بہت بہت مبارکباد. چینل وین کو ایک جگہ زمین حاصل ہوئی ہے تاکہ چینل وین کا اسٹوڈیو وسیع ہو جائے، تاکہ اراکین چینل وین کو کام کرنے میں سہولیت پیدا ہو. اور مومنین کرام سے مجھ حقیر کی درخواست ہے کہ اس جگہ زمین کو مالی امداد دے کر امام کی خوشی حاصل فرمائے. اور مالی امداد چاہے وہ رقم 100 روپیہ کیوں نہ ہو، چھوٹی رقم کیوں نہ ہو، اس چینل وین کی مدد اپنے امام زمانہ اجل تعالی رضو کی خوشی کا سبب بنے گی. کیونکہ یہ چینل وین پیغام انسانیت کو فروغ دیتا ہے، دین حق پیغام انسانیت کو پہنچاتا ہے، امام کی روایات اور حدیث و قرآن کو نقل کرتا ہے، مجلس محفل و حدیث بیان کرنے کا موقع عطا کرتا ہے. حقیر خطیب اہل بیت سید ریاض حسین جعفری اس چینل کی مالی مدد کی تائید کرتا ہے. اور ایک سوال بھی ہے آگاہ، یہ سوال کیا ہے کہ امام زمانہ اجل تعالی فرجو کی غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جواب عنایت فرمایا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول آل رسول کی خوشی حاصل کریں. مسائل زندگی میں ناظرین کو سوالات کرنے کا یہ چینل موقع دیتا ہے اور صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء حق سے جواب سننے کا موقع بھی دیتا ہے. شکریہ، خدا حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈونیشن کی بات کی. یقیناً یہ آپ کے رقوم سے ہی ادارہ چل رہا ہے، اور جہاں تک کہ اپنے علماء کی صحت و سلامتی کے لیے طول عمر کے لیے دعا کی، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء حق کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، طول عمر صحت و سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے. جہاں تک کہ ان کا سوال ہے، یہ اب یقیناً ماہ شعبان المعظم جو کہ عید عظیم ہے، جس میں سرکار حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہے اور ہمارے لیے خوشیوں کا موقع ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر حضرت کا ظہور ہو جائے. الہی آمین. ہمارے برادر نے بڑے اچھے انداز سے ون کے نئی اسٹوڈیو کا تذکرہ کیا، اور اسی ہفتے اس اسٹوڈیو کا افتتاح بھی ہوا، اور ابھی بھی اس اسٹوڈیو کے لیے تمام مؤمنین کی طرف سے تعاون کی ضرورت باقی ہے. لہٰذا امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جس حد تک بھی ممکن ہے اس ادارے کی اور اس اسٹوڈیو سے متعلق ان ذمہ داروں کی مدد ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک ہمارے برادر کا سوال ہے اس دور غیبت میں ہماری ذمہ داریوں سے متعلق، تو جو ذمہ داریاں ہماری
غیبت سے پہلے امام کے حضور کے زمانے میں تھیں وہی ذمہ داریاں آج بھی ہماری ہیں. بے شک غیبت کی بنا پر ذمہ داریاں دو چار بڑھی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں. جی لہٰذا ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور تقریباً 16-17 ذمہ داریاں مکیال المکارم میں اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین آیت اللہ اصفہانی نے لکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو اس کتاب میں ضرور پڑھنا چاہیے. اور میں اپنے برادر جناب جعفری صاحب سے، چونکہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں، ان سے ضرور تاکیداً کہوں گا کہ اس کتاب مکیال المکارم کو آپ پڑھیے. اگر عربک نہیں ہے آپ پڑھ پائیں تو اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے اور ان ذمہ داریوں کو اپنے ممبر سے مؤمنین تک ضرور پہنچائیں. انہی ذمہ داریوں میں حضرت کی معرفت حاصل کرنا، حضرت کو یاد کرنا، حضرت کے لیے صدقہ دینا، مستحب اعمال کو حضرت کی نیابت پہ انجام دینا، حضرت کی بارگاہ میں ہدیے اسی قرآن مجید کی تلاوت یا صلوات کے ذریعے سے بھیجنا، ان ساری تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے. میں برادر سے گزارش کروں گا کہ مکیال المکارم کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد عمل بھی کریں اور مؤمنین تک اس کو ممبر کے ذریعے پہنچائیں بھی. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام محمد جمشید ہے، میں پاکستان سے میسج کر رہا ہوں آپ کو. سر یہ جمعرات کی رات یا دن، جمعرات کے دن کو فوت ہونے والے مطلب اس کے کیا درجات ہوتے ہیں، ذرا آپ اس کا مجھے بتا دیں. یہ ہمارے پڑوسی ملک سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جمعرات یا شب جمعہ انتقال کرنے والے مومن کے سلسلے میں کیا ہمارے یہاں حکم ہے. بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ان افراد کے لیے جو اللہ جنہیں توفیق دے، اسی لیے میں لفظیں بدل کے کہہ رہا ہوں جی. کہ جنہیں اللہ یہ توفیق دے اور سعادت دے کہ وہ روز پنجشنبہ ظہر کے بعد سے لے کر جی جمعے کے دن شام سورج ڈوبنے تک اس درمیان دنیا سے رخصت ہوں اور اس درمیان وہ سپرد لحد کر دیے جائیں. بڑی فضیلت اس سے متعلق وارد ہوئی ہے اور بڑی روایتیں وارد ہوئی ہیں. میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا جملہ مولا فرماتے کہ من مات یوم الخمیس بعد زوال الشمس الى یوم الجمعہ وقت الزوال وکان مؤمنا اعاذہ اللہ عز وجل من ضغطۃ القبر. اللہ اکبر. پنجشنبے کی دوپہر سے لے کے عصر جمعہ تک اس دنیا سے جانے والے مؤمن کو پروردگار عالم قبر کے فشار سے بچا لیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے. اور اسی لیے ہم نے بزرگ علماء کی دعاؤں میں دیکھا کہ ہمارے بزرگ علماء یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے شب جمعہ یا روز جمعہ اس دنیا سے جانے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی لیے دعا اپنی زندگی میں کرنی چاہیے. یہ وہ سعادت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اس کو کوئی لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا ہے. متعدد روایتیں، صرف ایک روایت میں نے عرض کیا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں مظفر حسین نکھی گھاٹ سے، نکھی گھاٹ بنارس سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جناب رسول خدا کے ختیجہ کے بعد کتنی لڑکیاں تھیں، ان کا نام بتاؤ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے برادر نے پوچھا ہے کہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بعد رسالت مآب کی کتنی بیٹیاں ہیں. میں عرض کروں کہ رسالت مآب کی کوئی بیٹی جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے پہلے نہ رسول اللہ کی ہے نہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے. اور اسی طرح سے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد جناب رسالت مآب کی کوئی بیٹی رسول اللہ کی نہیں ہے. صرف ایک بیٹی جناب رسالت مآب کو اللہ نے عطا فرمائی کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ کوثر کے ذریعے سے بھی اور متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. وہ بیٹی ہیں جناب سید عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اور اس کی متعدد دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان مباہلہ میں رسالت مآب کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر سے اپنی خواتین کو لے کر جائیں، رسول اللہ نے اس موقع پر صرف اپنی اکلوتی بیٹی کو لیا. اگر اور بیٹیوں کا تصور ہوتا تو پھر رسالت مآب کے لیے بہترین موقع تھا، انہیں بھی لے کے میدان مباہلہ میں آ جاتے. نہ لے کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت مآب کی یہی اکلوتی بیٹی ہیں. ایک جملہ اور ان دا بریکٹ عرض کر دوں، اور بھی بیٹیوں کا تذکرہ
بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ جو جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی اولاد ہیں، اور جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ چونکہ سارے مکے کے یتیم بچوں کی ماں بن کے رہتی تھیں، اسی طرح سے اپنی بہن کی ان بچیوں کو بھی انہوں نے اپنے گھر میں اپنی اولاد کی طرح پالا، اور جب رسالت مآب کی زوجیت میں آئیں تو اب یہ اخلاق پیغمبر تھا کہ رسالت مآب نے ان بچیوں کو بھی وہی محبت دی جو ایک باپ اپنی بیٹی کو محبت دیتا ہے۔ اس بنا پر یہ رسالت مآب کی لے پالک بیٹیاں ہیں، گود لی ہوئی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی ربیبہ ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی صرف اور صرف اور صرف ایک ہیں، وہ جناب ام الائمہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا ہیں، اور نسل پیغمبر بھی آج دنیا میں صرف اور صرف جناب سیدہ ہی کے ذریعے سے پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر ان کی جنریشن کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، اور انہیں بھی اولاد رسول کہا جانا چاہیے تھا۔ کسی بھی زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یبن رسول اللہ اگر کسی کو کہا گیا ہے تو جناب سیدہ کی اولاد کو کہا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ ہی رسالت مآب کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں یہاں شری نگر کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور جاوید صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھی اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں کشمیر میں چوتھا مناتے ہیں یا 15واں مناتے ہیں، 40واں، اس کے بعد برسی، اس کا جعفری، یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم یہ اختیار کیے ہوئے ہیں مذہب، اس میں اس کی کتنی ریلیونس ہے؟ کیا یہ کرنا جائز ہے؟ کیونکہ کسی کا کوئی عزیز چلا گیا ہوتا ہے تو لہذا اس کے گھر ٹھیک ہے وہ آنا جانا تو ٹھیک ہے، پھر وہاں بے امتحان کو وہ خرچے بھی کرنے پڑتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے اس مذہب کے اعتبار سے، ہمارے اصول کے اعتبار سے کیا یہ صحیح ہے؟ یہ کرنا ٹھیک ہے؟ اسی کا مجھے جواب چاہیے۔ السلام۔ ان کے سوال کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں، دوسرا جو سوال ان کا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں جو حیثیت نہیں بھی رکھتے ہیں، وہ بے جا خرچ کرتے ہیں ضیافت میں، وہ کہاں تک صحیح ہے؟ پہلی بات جہاں تک ہے ایصال ثواب کی، تو اس کی تو بڑی تاکید روایتوں میں وارد ہوئی ہے، اور اس عمل کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ جی بے شک۔ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے والا ہمیشہ اب ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے ان افراد کا جو باحیات ہیں، لہٰذا اپنے مرحومین کے لیے جتنا ایصال ثواب ممکن ہو وہ ایصال ثواب کیا جانا چاہیے۔ بے شک۔ یہ چہلم تک مجلسیں بعض جگہوں پر ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر پہلے سال کی شب برات تک مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں، یا بسا اوقات ہر سال برسی ہوتی ہے۔ بہت اچھا طریقہ کار ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا، یہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک دوسری شق ہے کہ کیا اس سلسلے میں کھانا بھی کھلایا جائے، کیا اس سلسلے میں ضیافت بھی کی جائے، تو اب یہ ایکسٹرا بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ انسان جب کسی کے وہاں پرسے کے لیے جا رہا ہے تو اتنے مختصر وقت کے لیے جائے کہ کم سے کم زحمت ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل عزا ہیں، ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ان پر بوجھ بنے۔ لیکن جہاں تک کھانا مؤمنین کو کھلانے کی بات ہے چہلم کے موقع پر، کہ جو ایک فکر پائی جاتی ہے کہ چہلم کے موقع پہ کھانا نہ کھلایا جائے، وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اطعام لفظ وارد ہوا ہے کہ کھانا کھلاؤ مؤمنین کو، اس لیے کہ مؤمنین کے کھانا کھلانے کی بنا پر جو ثواب ملتا ہے وہ بے پناہ ثواب ہے۔ حتیٰ وہ روایت کی جس میں یتصدق عنہما، اپنے والدین کے لیے نیکیاں کرے، اس کی وضاحت میں بھی یہی بات آئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے نیکیاں کرتے ہوئے مؤمنین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، اور اس میں کسی قسم کی ایسی قید نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائے یا پیسے والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، نہیں، کھانا تو سب کو کھانا ہے۔ مؤمن کے بھی شکم میں اگر جا رہا ہے تب بھی مکمل ثواب اس مرحوم کو ملے گا کہ جس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی حیثیت کے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں بلا وجہ کا اپنے اوپر قرضہ لے کر بوجھ ڈال لینا یا اپنی شان کو بڑھانے کے لیے کھانا کھلانا، یہ نہیں۔
ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلائیے، اپنی شان کے لیے یا نیوز پیپر میں چھپوانے کے لیے یا مومنین سے تعریف لینے کے لیے، اس کے لیے نہ کیا جائے، صرف اس لیے تاکہ مرحوم کو اس کا مکمل ثواب مل جائے، اس لیے مومنین کو اطعام کرتے ہوئے کھانا کھلایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں سہیلی بات کر رہی ہوں یو پی سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ گھر میں جیسے جادو وغیرہ کے اثرات ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، شریعت کے حساب سے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ جادو کی حقیقت ہے، لیکن 99% میں کہہ رہا ہوں 99 اس سے بھی زیادہ کہ یہ جو توہمات اور ہماری یہاں خرافات اور کچھ ہو جاتا ہے تو کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان مسلسل آزمائشوں میں ہے۔ جی، ان آزمائشوں میں اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے صابر ہونا یہ ایک مرحلہ ہے، جی، اور ان مشکلات کو کسی دوسرے یا پڑوسی کی گردن پہ ڈال کے پھر دوسری طرف اس کو ڈائیورٹ کر دینا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جی، انسان کے لیے زندگی میں مشکلات ہیں۔ آپ دکھا دیجئے کوئی ایسا گھر کہ جس میں مشکلات نہ ہوں، آپ دکھا دیجئے کوئی ایسا گھر جس میں کوئی انتقال نہ کر گیا ہو، آپ دکھا دیجئے کوئی ایسا گھر کہ جس میں کبھی کوئی بیماری نہ آئی ہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سب کے اندر اللہ کے وہاں سے آزمائش آ رہی ہے اور پھر اس سے بڑے بڑے درجے مل رہے ہیں۔ بے شک یہ میں یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم لوگ جلدی سے اپنی مشکلات کو جادو، سحر، دوسروں کی طرف سے عمل، ان سب کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا شبہ اپنے ذہن میں نہ آنے دیا جائے۔ اگر اس طرح سے کوئی شبہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو سورہ جن کی تلاوت کرتے ہوئے جنات کے اثر سے خود کو بچا لیں، اور چاروں قل کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے سحر اور جادو کے اثر سے خود کو بچا لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ پڑھا جاتا ہے اس میں آج کل زیادہ تر مولانا ولد ضالین کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ وضاحت کریں گے؟ جبکہ قرآن میں بھی ضالین لکھا ہے، ہر چیز زیادہ تر مولانا ضالین ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو آج کچھ مولانا ہے جو ضالین پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا دیے گا۔ میں اپنی بات کروں، اگر ہم نے جو قرآن پڑھا تھا بچپنے میں وہ اردو میں، یعنی عربی قرآن اردو میں پڑھا تھا، تو سے، زال، زے اور زواد، اس لحاظ سے ہم لوگ والا ضالین پڑھتے تھے، لیکن جب تھوڑا بہت علماء کی صحبت ملی اور علماء نے سمجھایا تو یہ ایسا لفظ ہے غاد کہ جس کا تلفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب چونکہ ہمارے علماء کرام جو آ رہے ہیں وہ زیادہ تر اچھا یعنی اس کا تلفظ اور مخرج سے وہ پڑھتے ہیں، تو صحیح کیا ولا ضالین ہے یا ولا دالین ہے؟ یہ دونوں غلط ہیں؟ جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک ایسا الفابیٹ ہے کہ جس کے صحیح تلفظ پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز کیا ہے۔ انا افصح بالنسبت الی الضاد، حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ میں اس ذات کے تلفظ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ لوگوں کے درمیان کیٹیگریز ہیں، کچھ اسی طرح سے کہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اور کچھ اس طرح سے کہتے ہیں جیسے آپ نے بعد میں فرمایا۔ صحیح تلفظ اگر سمجھنا اور سیکھنا ہے تو اسی ون چینل پر خود عراق سے نماز آتی ہے، اور وہاں کا چونکہ ظاہر کی زبان عرب کی زبان، قرآن مجید عربی زبان میں، میرے انڈیا کی اردو زبان میں نہیں ہے۔ عرب جس طرح سے پڑھانے آپ ان کی تلاوت کو غور سے سن لیجئے، صحیح تلفظ وہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کشمیر سے بول رہا ہوں، اعجاز احمد جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ہر مکتب فرقہ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کا جو امام صاحب ہے اس کو تقریباً 5-6 دن بیمار ہو گئے ہیں، وہ گھر پر نماز ادا کرتے ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر اثر نماز میں کسی اور بچہ نے نماز پڑھائی ہے، اس نے پھر نماز کے بعد دعا نہیں مانگی۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مقتدی دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا مجھے جواب چاہیے جناب۔ یہ جو ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں جو دوسرے امام آئے ہیں انہوں نے نماز کے بعد دعا نہیں پڑھی، میں نے یہ نہیں کہا کون سی دعا، تو دعا تو نماز کے بعد میں کوئی یعنی کہ
انڈیویجول ہے کہ خود دعا پڑھ لیں یا اجتماعی دعا ہو، تو یہ مقتدی اگر دعا پڑھ لیں تو کیا کافی ہے؟ میں جو سمجھا ہوں ہمارے برادر کے سوال سے وہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کسی بچے نے نماز پڑھائی ہے، جی، پیش نماز نہیں آئے کچھ دنوں سے اور ایک بچے نے نماز پڑھائی ہے، بچہ بالغ تھا، تو اب یہاں پر یہ بات واضح ہونے کی ضرورت ہے، واضح کرنے کی، اور ضرورت ہے کہ وہ بچہ بالغ تھا، 15 سال کی عمر سے اوپر پہنچ کر قرات وغیرہ جانتا تھا، صحیح طرح سے نماز پڑھ سکتا تھا، تب اس نے نماز پڑھائی ہے اور عادل بھی تھا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان افراد کو اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک دعا کی بات ہے تو دعا مستحبات میں سے ہے، اگر اس دعا کو پیش نماز نہ بھی پڑھے، مامومین پڑھ لیں یا مامومین بھی آہستگی کے ساتھ پڑھ لیں تو اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب میں کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ استنجا ہر نماز کے لیے ضروری ہے یا کہ نہیں، اس کی وضاحت مجھے فرمائیے۔ استنجا ہر نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ استنجا اس کا تعلق نماز سے تو بعد میں ہے، اپنے بدن سے خارج ہونے والی رطوبت کو انسان اپنے بدن سے پاک کرے، جو اپنا خاص طریقہ بتایا گیا، یہی استنجا۔ تو جب بھی انسان اپنے بدن سے کچھ خارج کر رہا ہے نجاست کی شکل میں تو اسے استنجا کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر استنجا صحیح طریقے سے کیا ہے اور اس کے بعد پھر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر استنجا نہیں کیا اور پھر بدن سے کچھ اور خارج ہو رہا ہے تو پھر اس کو وہی نجس شے سمجھنی ہوگی، لہٰذا پھر اس کا وضو باقی نہیں رہ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں مظفر حسین رضوی بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ پوچھنا یہ تھا کہ اگر فرض کی صبح کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے، بعد میں پڑھی جائے گی تو بآواز بلند پڑھی جائے گی جیسے پڑھی جاتی ہے یا دھیرے دھیرے پڑھی جائے گی؟ السلام علیکم۔ کوئی بھی نماز خدا نہ خواستہ اگر قضا ہو جائے تو اس کو اسی طرح پڑھنی جس طرح قضا ہوئی ہے یا کسی طرح؟ ایک مکمل قانون ہے جو روایت کی لفظیں ہیں، معصوم نے فرمایا کہ اقضِ ما فات کما فات، جیسی نماز جس طرح کی چھوٹی ہے وہ نماز اسی طرح پڑھی جائے گی۔ نماز صبح اسی طرح پڑھی جائے گی بلند آواز سے، نماز ظہرین اسی طرح سے چھوٹ جائے خدا نخواستہ تو آہستہ پڑھی جائے گی۔ ایک اور میں اس میں اضافہ کر دوں، اگر کسی کی سفر میں ظہرین کی نماز چھوٹی ہے قصر، تو پھر اب جب یہ وطن میں آ کر اسے ادا کرے گا تو پھر یہ 2 ہی رکعت اسی طرح سے جس طرح سے نماز چھوٹی ہے اس کو اپنے وطن میں آ کر انجام دے گا۔ تو اقضِ ما فات کما فات، جیسی جس طرح سے نماز چھوٹی ہے وہ نماز اسی طرح سے اس کی قضا کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔